دنیا کے امتحان کے لیے راتوں کو جگے ہو، آخرت کے امتحان کے لیے 5 منٹ تہجد کے لیے بھی جگ جاؤ، 10 منٹ فجر کے لیے بھی جگ جاؤ۔ اتنی کتابیں پڑھیے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو۔ آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو باوضو رہنا سیکھو، جو باوضو رہے گا، بستر پہ مرے تو بھی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا میرے بھائی، کیا کرتے؟ بہت کم وقت لگتا ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفن پہنا دیا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑی گئی اور قبر میں دفن کر دیا۔ آخری سی بات ہے، قبر میں دفن کر دی، مٹی برابر کر دی گئی۔ کوئی آیا ساتھ میں؟ کوئی آیا؟ نہیں آیا نا؟ لوگ جنازے میں نہیں آتے میرے بھائی، لوگ جنازے میں بھی نہیں، دوست لوگ بھی نہیں آتے، بہت کم لوگ جنازے میں آتے ہیں، مصروف ہے دنیا۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ کون آتا ہے؟ کون آتا ہے جنازہ؟ اور آپ ہی گئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ جو آخری بات کے طور پہ روایت پڑھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی پاک قبرستان گئے، ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب، مشہور آدمی، بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں۔ یہ یزید کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی 3 دن تک، تو اس کے گواہ یہی ہیں، یہ دیوانے بن کے پھرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، اور نماز کے وقت نبی پاک کی مزار سے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہ سعید ابن مسیب کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا، تو جب مولا پاک کے ساتھ قبرستان گیا تو مولا علی نے قبرستان میں داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام۔ تو قبروں سے بھی جواب آیا، قبروں سے تو جواب آتا ہے ہم سن نہیں پاتے، لیکن بہرحال وہ اللہ والے تھے، انہوں نے سنا۔ پھر مولا علی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور قبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا اے قبر والے ذرا بتا تو صحیح کہ تم پر ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا گزری، بس اس پہ بات پوری ہوگی۔ مولا علی سے قبر کا مکالمہ ہے، قبر والے کا مکالمہ ہے، وہ سن لو بات پوری ہوتی ہے، لیکن یہ بات تقریر کے لیے مت سننا، دل میں بٹھانے کے لیے۔ آپ تقریر بہت سنتے ہو، مقرر بہت ہیں، میں کوئی مقرر نہیں، صرف میں اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کچھ باتیں سن لیں، ورنہ موت کے بعد پچھتاؤ گے، اس وقت تو پچھتانا کام نہیں آئے۔ جب مردہ دنیا سے جاتا ہے جنازے میں تو لوگ روتے ہیں، تو مردہ کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے اعمال پر رو، مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ دنیا بہت دھوکے باز، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھائی، دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، آخرت کی تیاری کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کچھ روانہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس سلسلے میں ذرا غور کرو، کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے۔ آخرت میں تو کعب احبار کہتے ہیں اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے گا تو بھی وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، ایمان اور اعمال پوچھے جائیں گے، باقی وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور قیامت میں دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہاں کوئی شاعری وائری نہیں چلنے والی ہے۔ وہاں تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے اللہ کی ہیبت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ بہت زیادہ دیر ہوشیار نہ بنو، بہت دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نبی کا بیٹا بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کی بیوی بھی جہنم میں ڈالی جائے گی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، نبی کا چچا سگا چچا جہنم میں ڈالا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں، وہ بھی بچھو بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور اگر یار راضی ہو گیا
تو پھر اصحاب کہف کا کتا بھی دولہا بنا کر جنت میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں کتا جنت میں جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اب بھی عبرت نہیں لیتے؟ اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں میری بری لگتی ہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا جو قرآن نے کہا، میں وہ قرآن سے ہٹ کے اگر کہوں تو بات کرے نا، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا، قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ غیور قہار و جبار اولو العزم پیغمبر نبی کے بیٹے کو اس کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے کہ سود بھی کھاؤ اور جنت میں جاؤ، زنا کرو پھر جنت میں جاؤ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ پھر جنت میں جاؤ، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو پھر جنت میں جاؤ۔ نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اور تم جنت ہی میں جاؤ گے؟ اتنی کنفرم جنت دکھا کے لائے ہو؟ یہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ عبرت حاصل کرو۔ بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہوں، قرآن اگر پڑھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا جن کی شکلوں کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل دے دی اعمال کی وجہ سے، وہ ایرے گہرے نتو خیروں کی اولاد نہیں تھی، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ مغل نہیں تھے، وہ شیخ نہیں تھے، کون تھے پھر؟ وہ اولاد پیغمبر تھے، نہیں تھے؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے۔ اولاد پیغمبر کو جب اللہ سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر بنا سکتا ہے، تو سود کھانے کی وجہ سے پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے؟ بتائیے نا، کیا نسبت پیغمبری سے بڑی نسبت مریدی ہے؟ یہی تو تمہیں سمجھانے آئے۔ پیری مریدی کی نسبت سناکھوں پر ہے۔ میں پیروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، میں خود بھی پیر رکھتا ہوں، اور الحمدللہ اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا۔ ہم تو الحمدللہ، اللہ جانتا ہے، اتنا ادب کرتا، بلکہ پیر کا نام جلدی لیتے ہی نہیں، القاب و آداب سے لیتے ہیں۔ ہاں، ہم کبھی جلدی نام نہیں لیتے مرشد کا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو سچ ہے وہ سچ، ہمارا مذہب اندھ بھکتی والا مذہب نہیں، بھکتی والا ہے، اندھ بھکتی والا نہیں ہے۔ اندھ بھکتی کے خلاف تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر بھکتی ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے۔ ہم آنکھ کھول کے جینے والی قوم ہے۔ ارے ہم آنکھ بند کر کے تو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے، کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے کیا چلیں گے؟ ہمیں حکم ہے نماز پڑھو تو آنکھ کھول کے پڑھو۔ جب ہم نماز میں آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو دنیا میں آنکھیں بند کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، ہم آنکھیں کھول کے جینے والی قوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، نگریہ عقیل والو، جب نبی کی اولاد نے سنیچر کے دن منع کرنے کے بعد آج ہمیں منع نہیں ہے لیکن ان کو منع تھا، سنیچر کے دن شکار انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دیا، جبکہ وہ نبی کی اولاد تھے۔ آپ کس کے بیٹے ہو؟ ہم کس کے؟ سود کھا رہے ہو نا، چھپ چھپ کے کھا رہے ہو نا، تو قبر میں منہ سور کی طرح ہوگا تو کیا بنے گا؟ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے۔ سود خوروں کا انجام یہ ہے کہ ان کا چہرہ قبر میں سور کی شکل اختیار کرے، نشہ کرنے والے بندر کی شکل اور سور کی شکل قبر میں اختیار کریں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دن تک کے یہ دنیا کا گورکھ دھندا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ روح کا رشتہ ایک دن جسم سے ٹوٹے گا۔ مرحوم عاقب کے اصال ثواب کی محفل میں اگر چند جوان بھی بدل کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی مغفرت ہے، میرے لیے مغفرت ہے، مرحوم کے لیے مغفرت ہے، اور جنہوں نے محفل منعقد کی ان کے لیے مغفرت ہے انشاءاللہ۔ تو میں بات آخری کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا پاک نے قبر والوں سے ہمارے بعد آپ پہ کیا بیتی، کیا گزری آپ پہ؟ تو قبر سے آواز آئی، مولا پہلے آپ بتائیں، مولا پہلے آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا گزری۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں پہلے؟ تو سن لو۔ اب سنیے مولا بتا رہے ہیں میت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا۔ فرماتے پہلی چیز تو یہ، اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا، کم زیادہ بس، لیکن ہونا یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری موت کے بعد تمہارا سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس کو اللہ کو بھول کے کمایا تھا، نہ حلال دیکھا تھا، نہ حرام دیکھا تھا، نہ رات دیکھا تھا، نہ دن، مال 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 ہی ہو رہا ہے نا، مال سب مال مال کر دو۔ بہت معذرت کے ساتھ، سب مال کماؤ، پھر کہتا ہوں اللہ کو مت بھولو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مال، ادھر مال،
ادھر مال ادھر، نو امال کوئی امال۔ تقریر کی پوری زندگی یہ سوچ کے کی کہ امین القادری کو لوگ مقرر کہیں، اللہ کہے گا میں نے تو کہلوا دیا تھا تجھے مقرر، یا کچھ نہیں تیرے لیے۔ تقریر کی یہ سوچ کے کی کہ لوگ لفافہ دیں گے، تو لفافہ تو دلوا دیا تھا نا تجھے، تیرا صلہ تو دنیا میں دے دیا۔ ہاں تقریر کی تو لوگ سبحان اللہ کہلواتا تھا نا لوگوں کو، کہ اس لیے کہ تو بہت بڑا مقرر ہے، مسئلہ بتاتا تو بڑا فقیہ ہے، نعت پڑھتا تھا بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ سب سے چھپا سکتے، رب سے نہیں چھپا سکتے، وہ کرم کرتے، ستار العیوب ہے، پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن قیامت میں کھولے گا سب کو، سب لکھوا رہے، اقرا کتابک، پڑھنا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ سب سے برا حال جو ہونا ہے وہ مقرروں کا ہونا، جن کی فہرست میں ہم بھی۔ فرمایا بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی قینچی سے کاٹا ہے۔ سب کو کہتے تھے کہ تم عمل نہیں کرتے تھے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ مور ناچتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی اوقات یاد ہے۔ یہ ناظم حضرات محبت بہت کرتے ہیں، ہم لوگ کے لیے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا حسن زن ہے، اللہ ان کے حسن زن کی لاج ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں تو دل کٹتا ہے، یا اللہ ہمیں تو مومنوں میں شامل کر لے۔ اور میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ مجھے جنت دے نہ جہنم دے، صرف برابر برابر چھوڑ دے، برابر سرابر، تو بھی میں کامیاب ہوں۔ ہماری اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کو جواب دینے سے بچ۔ کون کہہ رہا؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل۔ حضرت فاروق اعظم کہتے کاش میں میڈا ہوتا گھر کا، ذبح کر کے میرے گھر والے مجھے کھا کے ہضم کر جاتے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی کہ پوری دنیا کو نصیحت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کیا حق ہے نصیحت کا؟ بتائیے، ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بھائیو دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نکلو دنیا سے، نکلو، کچھ وقت آخرت کے لیے دے دو۔ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کے لیے، واٹس ایپ ایک گھنٹہ دیکھتے ہو، 10 منٹ قرآن پڑھنا سیکھ لو، صرف 10 منٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پارا پڑھو، ایک صفحہ پڑھو، ایک صفحہ 2 منٹ میں ایک صفحہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ روز پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن پڑھو، روز پڑھو قرآن، ایک صفحہ پڑھو، روز پڑھو، خدا کے لیے پڑھنا سیکھ جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، جس تم سجدہ کرو گے اس دن تم اللہ سے قریب ہو۔ اللہ سے قریب ہونا سیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے، تنہا میرے رب کی عدالت وہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ اس کا دربار ہے، آؤ اس کی طرف۔ ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ۔ دین ہے، اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی، کیونکہ ایک دن ہمیشہ تصور کرو ایک دن جانا، بس یہ تصور ہمیشہ رہے، ایک دن جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ میرے بھائی مدینہ شریف جانا ہوتا ہے کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو، امریکہ افریقہ جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو، ارے ممبئی جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے بتائیے؟ کیا توشہ ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے، کچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، کچھ تیار ہے، کیا ہونا؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا مولا مشکل کشا فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم جدا ہونے کے بعد ہم پہ کیا بیتی، تو سنو تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ ہوج موج کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اور سنو گے
تمہاری بیوی بیوہ ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر چکی. مولا مشکل جائز ہے, حق ہے, کر سکتی ہے. ہندوستان والے نہیں کرتے لیکن وہ بھی بھول جاتے, بچوں میں بیٹھی رہتی ہے وہ, بیوی شوہر کو یاد, چند دن کچھ دن لوگ روتے دھوتے سب بھول جاتے. میں تو سوچتا ہوں یا اللہ, لوگ اولاد 24 گھنٹے میں ماں باپ کی جیتے جی خیریت نہیں پوچھتے, مرنے کے بعد کون یاد کرے؟ سوچو نا صحیح. وہ اور مرید لوگ تھے جو پیروں کے پاس رات دن پڑے رہتے تھے, جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ پیر کی کیا خدمت. چند وہ خسرو جیسے چند مل, محبوب الہی کو بھی سب نہیں ملے, وہ چند ملے تھے. قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سب نے, جب اتنے بڑے بڑے, ارے امام حسین کو بھی 72 کے سوا کتنے ملے تھے. یہ تو دیکھ کہاں کس دنیا میں پڑے ہوئے, کس گھمنڈ میں ہو, کو دوستوں اور یاری اور یہ اور وہ سب مکاری ہے. سب سے پیار کرو, دل صرف یار سے لگا, بس بھروسہ صرف یار کے ساتھ. یہ دھوکے باز, موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے, لوگوں کا ذہن بدلنے ٹائم. میرے بھائی آپ تو عوام میں سے ہو جو ہاتھ چومتے پیچھے جا کے وہی گالیاں بھی دیتے. آپ کہاں ہو, کس دنیا میں ہو؟ ہاں, اللہ نے دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا, یہ بے وفا ہے. اور میں ایک دن سوچ رہا تھا, بہت ٹینشن میں تھا, اللہ تو نے دنیا بے وفا کیوں بنائی؟ تو مجھے جواب میرے دل نے دیا, نادان, اگر دنیا بے وفا نہ بناتا تو اس سے دل کون لگاتا؟ دنیا بے وفا اسی لیے بنائی کہ یہ لات ماریں گے تو تم میری طرف آئے گا. ارے مسرور ہو کے نہیں آتا, ان کی لات کھا کے مجبور ہو کے تو ضرور آئے گا, پھر میں تجھے اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لوں گا. اسی لیے بے وفا بنائی کہ لوگ مجھ سے پیار کریں نا, لوروں سے نہ کریں, مجھ سے دل لگے. بہرحال تو حضرت مولا مشکل کشا کہتے تمہاری بیوہ نے نکاح کر لیا, تو اور سنو گے تو پھر سن لو, تمہارے گھر میں تمہارے دشمن رہنے لگے, آتے جا, جن کا آنا تمہیں گوارا نہ تھا وہ تمہارے دشمن آتے ہیں. اس سے زیادہ اور سنو گے, اب تم اپنی سنا دو. اب قبر سے آواز آئی, سعید ابن مسیب کہتے اتنی غمگین آواز تھی جس نے رلا دیا. کہا مولا اب ہماری سنتے ہو تو پھر سنو. ہائے ہائے ہائے, سب سے پہلے قبر میں جب رکھا گیا تو جسم میں تبدیلی آنا شروع. جس جسم کو چونٹی لگتی تھی تو چونٹی مسل دیا کرتے تھے, اس کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں. جن آنکھوں پر خوبصورت آنکھوں پہ گھمنڈ تھا وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی ہیں. کفن سڑ گیا ہے, کیڑے اس کو کھا رہے ہیں. مولا سارے بال جھڑ کے گر گئے ہیں, جن بالوں کے لیے اتنی حفاظتی اقدامات کرتے تھے وہ بال جھڑ گئے ہیں. مولا پیٹ پھٹ گیا ہے, مولا پیٹ پھٹنے سے اتنی بدبو آ رہی ہے, اگر اللہ کوئی عذاب نہ بھی دے, صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو اس سے بڑا ہم پر عذاب کوئی نہیں ہوگا. یہ رات دن ایسے ایسے کرتے ہو نا, کتنا کرتے ہو. بال بنانے کے لیے 5-5 ہزار خرچہ کرتے ہو, ایک بیوہ کے گھر کا 1 مہینے کا خرچ اور راشن نکل جائے, تم اتنا اپنے بالوں پہ خرچہ کرتے. بال سنوارنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں, میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں خوبصورت بن کے رہو. میں دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں, میری اپنی طبیعت میں الگ چیز ہے, کیونکہ میں حضور کو پڑھ رہا ہوں, اپنے بزرگوں کو پڑھ رہا ہوں. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنا سوارا کرے تو میری بیوی کی بھی تو خواہش ہوگی کہ میں بھی اس کو خوبصورت دکھوں. ہاں, اسلام میں گندے سندے رہنے کی اجازت نہیں ہے, اسمارٹ بن کے رہو, بیوٹی کی طرف توجہ دو. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسن والا ہے, وہ حسن کو پسند کرتا ہے. بال اچھے بنا کے رکھو, گنجے مت ہو, توجہ دو. لیکن اتنا کہتا ہوں, بال سنوارنے کی طرف محنت کر رہے ہو, قبر میں بالوں کو بچانے کے لیے بھی محنت کرو. یہ جسم کو بنانے کے لیے جیم کر رہے ہو 1-1 گھنٹہ, 10 منٹ مسجد میں دے کر اس جسم کو قبر میں بچانے کی بھی فکر کر لو. کیا آواز آئی مولا کو, مولا پیٹ پھٹ گیا. میں سوچتا ہوں یا اللہ, ہاضمہ خراب ہو جائے تو پیٹ کی ہوا اتنی بدبودار نکلتی ہے لوگوں, تو جس کا پیٹ پھٹا ہوگا تو قبر کے اندر کتنی سڑن ہوتی ہوگی. ہونا ہے, پیٹ پھٹیں گے. اس پیٹ کے اندر جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھرا ہے نا, کیا کیا بھرا ہے اس کے اندر, یہ پیٹ پھٹے گا. اور آواز آ رہی, مولا قبر کے اندر پیٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ کوئی عذاب اور نہ دیا جائے, کہ ہماری بدبو ہم پہ مسلط کی جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا روئے تو اتنا روئے, مجھے ایسا لگا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے مولا کو افاقہ دے دے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے یہ جان نہ دے دیں. یہ حال ہے بزرگوں کا.
آئیے نا آج ایک عہد کریں. پہلی چیز آج سے پہلے جو کچھ ہوا توبہ کر لیں. کرتے ہیں سب توبہ؟ کتنے لوگ راضی ہے توبہ کے؟ زبردستی نہیں ہے کسی پہ. سبحان اللہ. نمبر ایک ابھی میں توبہ کروں گا، آپ بھی سب مل کے توبہ. نمبر دو توبہ کے بعد پھر عمل کرنے کا وعدہ کریں. مجھ سے نہیں، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے؟ میرے لیے نہیں، اپنے لیے. اپنے لیے اٹھا کے رکھیں، ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں. اٹھا کے رکھیں، ذرا سادات ہیں علماء، ذرا یہ بھی تو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک بات اور وعدہ کر لیں، حرام سے بچیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر ایسا ہوا تو ایک بار جملہ اور کہہ دوں. نماز تو پڑھنے کا وعدہ کیا، پڑھو گے کس کے پیچھے؟ جو نماز لانے والے رسول کا ادب کرتا ہے اسی کے پیچھے پڑھنا. جو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، نبی کو مٹی میں مل جانے والا کہتا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک شخص امامت کرتے تھے، انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو حضور کا ادب جانتا ہو. جو یہ کہے بڑے بھیا کی طرح ہیں، گاؤں کے چودھری کی طرح، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کے پیچھے مت پڑھنا جو کہتا ہے نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے. اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. جو حضور کی واہواہی کرے اس کے پیچھے انشاءاللہ. اس کا خیال رہے گا انشاءاللہ. کسی کے بہکاؤ مت آؤ، اپنے سچے بزرگوں کے مسلک پہ قائم رہو. آئیے ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں، بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا اور میاں انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. تو سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں. میاں کہہ رہے ہیں دعا ہم کرائیں تو سب دعا کر لیں مل کے. آئیے پہلے سب توبہ کریں. جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، میں دعا کراتا ہوں. جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سب مل کے دعا کریں. پڑھیے استغفر اللہ. سچے دل سے پڑھ لیں. میں بھی اور تم بھی ساری زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کر لیں. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الفاتحہ. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں. مرحوم عاقب اور تمام امت محمدیہ کی روح کو ایصال ثواب. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمد للہ قبل كل شيء، الحمد للہ بعد كل شيء، الحمد للہ مع كل شيء، والحمد للہ كما حمده الانبیاء والمرسلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وأمه وأبيه وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني وحزبه صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر
اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، الہی بحرمت الحسن واخی و امہ و ابی و جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بنی، نجی من کل غم الذی انا فی، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اسألوک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب محمد مصطفیٰ، یا رب محمد مصطفیٰ، ارحمنا یا اللہ، ارحمنا یا اللہ، ارحمنا یا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے بندوں میں ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے مولا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، سب کے سامنے، جانے انجانے میں، ہم نے جہاں جو دنیا میں مولا، جب بھی جہاں جس دنیا کے کونے میں، تنہائی میں یا سب کے سامنے جو گناہ کیے مولا، مولا ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا، تجھے معاف کرنا بہت پسند۔ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، پنجتن پاک کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، غوث العظم دستگیر کا واسطہ، غریب نواز کا واسطہ، ہم سب کی مغفرت کر۔ تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا، ایک احسان ہم پر اور کر دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے، صلاۃ السلام سے پہلے ہماری مغفرت کر دے، یہاں سے بچھڑنے سے پہلے پہلے سب کی مغفرت کر دے۔ مولا تیرے کتنے احسانات ہیں، ہم کون کون سے احسان کو گنائے مولا، مولا بال بال پر، سانس سانس پر تیرا احسان ہے میرے کریم۔ اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، تجھے تیرے اسماء الحسنہ کا واسطہ، تیرے حبیب سید المعصومین کا واسطہ، سیدہ زہرا پاک کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، کربلا میں بہنے والے خون کا واسطہ مولا، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، مرحوم محمد عاقب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگیاں بدل دے مولا، زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے مولا۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ نماز سے ایسی محبت اور پیار دے دے مولا، سجدے سے، قرآن سے ایسا پیار دے دے مولا، صاحب قرآن سے ایسا پیار دے دے مولا، جب اذان ہو تو وہ بے قراری دے، جب تک نماز نہ پڑھے ہمیں چین نہ ملے، جب تک قرآن نہ پڑھے ہمیں چین نہ ملے، جب تک درود نہ پڑھے ہمیں چین نہ ملے۔ یا اللہ جیسے ہم کھانے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا اللہ ہم تیری عبادت کے بغیر نہ رہیں مولا۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے گھن عطا کر دے مولا، ایسا کرم کر دے، اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ نہ کر سکے، ہم پر کرم کی چادر ڈال دے مولا، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔